الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے۔ کل گزشتہ سورۃ الکہف کی فضیلتیں اور سورۃ الکہف کا شان نزول بیان کیا گیا۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیات کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو کلمہ حمد سے شروع فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی سورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کلمہ حمد سے شروع فرمایا، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے اس سورت کو کلمہ سبحان سے شروع فرمایا۔ اور یہ جو دو کلمے ہیں سبحان اور الحمد، یہ اللہ رب العزت کے بڑے پسندیدہ اور اللہ رب العزت کو بڑے مقبول کلمے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ہر بندہ ان کو ادا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب نام اعمال تولے جائیں گے ترازو میں ان دو کلموں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہاں پر بھی یہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اور حمد۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز، اس کی شروعات کلمہ حمد سے فرمائی ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی تعریف، اس کی خوبی بیان کرے، لیکن چاہ کر کے بھی اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی کبریائی کی ثنا گوئی ہم نہیں کر سکتے، اس کی خوبی نہیں بیان کر سکتے۔ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سے یوں دعا کی، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی خوبی، آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود نے آپ کی تعریف کی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پھر بھی اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی کبریائی کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت بڑی خوبیوں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کلمہ حمد سے شروعات کی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، در حقیقت وہ رب العالمین کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی چیز کی تعریف کی جائے تو در حقیقت اس چیز کی نہیں بلکہ اس چیز کے بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے۔ اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے
سب کا خالق رب العالمین ہیں، سب کو پیدا کرنے والے بنانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کی تعریف اور خوبی بیان کی جائے گی در حقیقت وہ رب العالمین کی تعریف اور خوبی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ عبد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ اعتراض ہے کہ پیغمبروں کو بندہ نہیں کہنا چاہیے، بندے کہنے میں پیغمبروں کی توہین ہے۔ بندے تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور بندوں سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ بندے سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے پیغمبروں کو بندہ کہنا در حقیقت پیغمبروں کی توہین ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا غلط ہے، ان کا نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ رکھا ہے، حقیقت میں بندے نہیں ہیں۔ بندہ تو بڑی اونچی ذات کو کہتے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک قصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا، اس نے اپنے سر کے اوپر لانٹین رکھ کر کے دن کے اندر بازار کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، بڑے میاں آپ کی عقل تو ٹھیک ہے، دن ہو رکھا ہے، سورج پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، سورج کی روشنی کم ہے جو آپ چراغ لے کر کے آئے ہو، لانٹین لے کر کے آئے ہو، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ پورے بازار میں بندے ڈھونڈ رہا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، بازار جن سے بھرا ہوا ہے، انسانوں سے، بندوں سے، تمہیں بندے نظر نہیں آتے؟ تو فرمانے لگے کہ یہاں پر انسان اور بندے نہیں ہیں، یہاں پر انسانوں کی، بندوں کی چمڑی اوڑھ رکھی ہے لوگوں نے، بندوں کی چمڑی چڑھا رکھی ہے اپنے اوپر، حقیقت میں وہ بندے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کی دل کی طرح ہوں گے، بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ جیسا بھیڑیا درندہ ہے، انسانوں کا دشمن ہے، انسان بھی ایسا ہی انسانوں کا دشمن ہوگا۔ آج حالات ایسے ہی ہیں۔ لوگ آج کل اپنے سگے نسبتی بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، رشتہ داروں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کب کون کیسے ہمیں دھوکہ دے دے گا۔ تو حقیقت میں بندہ کہنا پیغمبروں کو توہین نہیں ہے، کمی اور کوتاہی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بندہ بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں انسان اور بندہ بنا دے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ بندہ کہنے سے نبیوں کی توہین ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی پیغمبروں کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں لفظ عبد کا استعمال نہیں فرماتے۔ حالانکہ دیکھا جائے، ہم نماز میں، پانچوں نمازوں میں، وتر میں، سنتوں میں، نوافل میں بار بار پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور جب تک التحیات نہ پڑھ لیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم بار بار نماز میں نبیوں کی، پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، عبد تھے، بندے تھے۔ معراج پر گئے تو عبد تھے، بندے تھے، اور آسمانوں کی بلندیوں پر گئے تب بھی عبد تھے، اور وہاں سے آئے تو عبدہ و رسولہ کا تحفہ لے کر کے آئے۔
قرآن پاک میں اسی لفظ کے ساتھ آپ کو تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کا ذکر ہے۔ اور جب آسمانوں کی بلندی پر پہنچے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں پر بھی عبد ہے۔ اور جب واپس آ رہے ہیں تو عبدہ و رسولہ کا تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو عبد کہنا نبی کی توہین نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی اور خامی نہیں رکھی۔ یہ کتاب تمام کوتاہیوں سے، خامیوں سے پاک و صاف ہے۔ اس کی عبارت صاف اور سلیس ہے، کلام فصیح اور بلیغ ہے، اور اس کی تعلیم انقلابی تعلیم ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بے شمار ہزاروں صفحات تاریخ کے اس سے پر ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم سے کتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ ہزاروں بے شمار لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیم کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، اور آج بھی صحیح معنی میں قرآن پاک کی تعلیم کو جو سنے گا، پڑھے گا، وہ اسلام کا ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، اور لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، جلیل القدر جو ہے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی ان کو فضیلتیں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب یہ قرآن مجید کی تعلیم ہی تھی۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو قرآن پاک کی عبارت صاف و سلیس، کلام و فصیح اور بلیغ ہے، اور اس کی تعلیم انقلابی تعلیم ہے۔ آگے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ایک سیدھی کتاب ہے، مستقیم کتاب ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت، اس کی تفسیر بیان کرنے والی کتاب ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ بعض علماء اکرام نے قیمن کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا اعتراض اور تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بے شمار اختلافات ہوتے۔ اس کے اندر اختلافات نہیں ہیں، کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اور اگر کہا جائے تو یہ بات بالکل بجا ہے، درست ہے۔ حقیقت میں، صحیح معنی میں اگر کسی کو کتاب کہا جا سکتا ہے تو قرآن مجید ہی ہے، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر کس وجہ سے نازل فرمایا؟ یہاں پر دو وجہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وجہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے سخت عذاب سے جو قرآن پاک کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، کفر و شرک کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کو اس بات سے ڈرائیے کہ سخت گرفت اور سخت عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا ہے، دنیا میں، قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، اور جہنم کے اندر سخت عذاب میں پکڑے جائیں گے اگر اللہ رب العزت کی احکامات کو، قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار کریں گے۔ آگے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے
تاکہ آپ ایمان والے بندوں کو خوشخبری سنائیں۔ کون سے ایمان والے بندوں کو؟ فرمائے الذین یعملون الصالحات، وہ ایمان والے بندے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اعمال درست ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم نیکی کرنے میں کہاں پر کھڑے ہیں، کتنا ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، ہمارے اعمال صالح ہیں، ہم اعمال صالح کی فکر کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہماری مسجدوں کا جو حال ہے، مسجد بھری ہوئی ہیں، پانچوں نمازوں میں لوگ موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے مسلمان مسجدوں سے غائب ہوتے رہتے ہیں۔ سال میں، ہفتے میں، جمعے کے دن حاضری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر پائیں گے؟ دنیا میں تو صرف اور صرف اعمال صالحہ کرنے کی، اچھے کام کرنے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن آج دنیا داری کی فکر زیادہ ہے، اچھے کام کرنے کی فکر کم ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جس خوبی کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے لوگ تھے، ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھا کرتے تھے، گناہ کے کاموں میں نہیں، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والے لوگ۔ دنیا اور جہان کو صرف اپنے رب کی رضا کے اوپر قربان کر دینے والی جماعت تھی وہ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ایمان کے ساتھ اولین مرتبے میں جنت میں داخلہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ انسان خسارے میں، نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ میں عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان تو شرط ہے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع میں جو کام کیا جائے گا وہ نیکی کہلاتا ہے، اور نیکی کا جو بدلہ اللہ رب العزت ادا فرماتے ہیں، ادنا سے ادنا اس کا بدلہ 10 گنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر اللہ کے لیے، اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر کے حاضر ہوگا، اللہ کے لیے ایک نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر نجات چاہیے، خوشخبری چاہیے جنت کی، تو فرمایا کہ اعمال صالحہ کرنے کی فکر کریں، اور خوشخبری سنا دیجئے ان ایمان والے بندوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت اللہ رب العزت عمل صالح کرنے والے کو عطا فرمائیں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہ نعمت، جنت اور جنت کی نعمتیں ایمان والے بندے سے نہ تو کبھی چھینی جائیں گی اور نہ وہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ اس لیے فرمایا ما کسی فیہ ابدا، ایمان والے بندے اس اچھے ٹھکانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ دنیا میں چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں، اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی گاڑی ہو، عیش و آرام کی چیزیں ہوں، لیکن ہر وقت اس نعمت کے چھن جانے یا ختم ہو جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اور دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے۔
آپ کسی کو مالدار دیکھیں تو وقت نہیں بیتتا وہ کب غریب ہو جائے کب فقیر ہو جائے، اور بہت سارے فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہ جانے کب مالدار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمت اگر نہ بھی ختم ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ان پر زوال نہیں ہوگا، کبھی وہ فنا نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم سب کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم جیسے رمضان المبارک میں نیک عمل کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی ہے، زندگی بھر اعمال صالحہ سے وابستہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔